السلام علیکم دوستوں، آج میں بہت ہی اہم موضوع بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والی ذات صرف اس مالک کی ہے۔ تو کیا ہو اگر کوئی اللہ کو ہی چیلنج کرنے لگ جائے؟ تو اس ویڈیو کے آخر تک میں ایسے کافروں کے بارے میں بتاؤں گا جو خود کو ہی نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ تھامس اینڈریو، تو دوستوں یہ برٹش بزنس مین تھا اور شپ بلڈرز بھی، جو بحری جہاز کے ڈیزائن بنایا کرتا تھا۔ یہ مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کا اکلوتا مالک تھا۔ اس جہاز کو دنیا کا سب سے بڑا جہاز کہا جاتا تھا۔ ایک انٹرویو میں تھامس سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ سر، آپ نے سب سے بڑا بحری جہاز تو بنا لیا، لیکن کیا آپ اس کی مضبوطی اور حفاظت پر اعتماد کرتے ہیں؟ تو تھامس نے کہا کہ اسے ماہر لوگوں نے مل کر ڈیزائن کیا ہے، اسے ہر طرح سے پرکھا گیا ہے، یہ سخت سے سخت طوفان اور اونچی سے اونچی سمندری لہروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر بالفرض سمندر کا پانی اس جہاز کے اندر بھی آ جائے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایسی مشینیں لگائی گئی ہیں جو کم سے کم وقت میں اس پانی کو باہر نکال پھینکیں گی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا اللہ بھی اس جہاز کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اس شخص کے یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے خوشی کی حالت میں کہے۔ اس کے بعد اس کے ایسے دن شروع ہوئے، یہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا اور سڑکوں پر آ گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی پیسہ کمانے اور پیسہ اس جہاز کو بنانے میں لگا دی تھی۔ آخر جہاز بن کر تیار ہوا، اور اس کے پہلی بحری سفر پر جانے کے لیے بہت سے مالدار ترین لوگوں نے قرعہ اندازیاں شروع کی، اور 1500 سے زائد افراد کے ساتھ یہ جہاز پہلے سفر کو روانہ ہوا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ نے سمندر کے درمیان اس جہاز کے پہنچتے ہی ایسے ڈبو دیا کہ کوئی نہ بچ سکا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ اس کی طاقت کے نزدیک ایسے جہازوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جہاز برف سے ٹکرایا اور شگاف بڑھ گیا، اور سمندر کا پانی تیزی سے اس میں داخل ہو گیا، اور بہت سے لوگ اسی جہاز ٹائٹینک سمیت ہی ڈوب گئے، یہاں تک کہ تھامس اینڈریو کی لاش بھی آج تک نہ مل سکی۔ اللہ کو چیلنج کرنے پر اس کا ایسا انجام ہوا۔ چلتے ہیں دوسرے کی جانب، نمرود۔ دوستوں، مسلمانوں میں کوئی ہی ایسا شخص ہوگا جو کہ نمرود کو نہیں جانتا ہوگا۔ یہ بہت ہی سخت دل اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا، جاؤ اپنے اللہ کو کہو یہ سب روکنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے مچھروں کی فوج بھیجی۔ ان مچھروں نے ان کا خون ہی نہیں پیا لیکن گوشت بھی نوچ لیا تھا۔ پورے کا پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا، اور ایک مچھر نمرود کی ناک سے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حال کیا کہ وہ اپنا سر دیواروں میں مارتا اور سکون حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ جب لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا انہی سے سر پر جوتے مرواتا۔ اللہ نے اپنی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس کا یہ حال کر دیا، اور یہ ایسی حالت میں ہی مر گیا۔ اللہ کو چیلنج کرنے والوں کا ایسا حال تو ہوتا ہی ہے۔ ابرہہ۔ دوستوں، 571 صدی عیسوی میں یمن کے سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے ایک گرجا گھر بنایا تھا اور چاہتا تھا وہاں رہنے والے لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں اس کی عبادت کریں۔ جب لوگوں نے ایسا کرنے سے منع کیا تو اس نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور یہ اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔
اس کی فوج میں ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اللہ کے حکم سے پرندوں کا لشکر نازل ہوا۔ یہ پرندے ابابیل تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہی تھا جس نے خود اپنے حرم کی حفاظت فرمائی۔ ان پرندوں کا جھنڈ دیکھتے ہی جانور بے قابو ہو گئے۔ ان پرندوں نے پتھر بھی برسائے جس سے کفار زمین پر گرے اور اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر ہلاک ہونے لگے۔ ان پرندوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے ظالم اور بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جو اس کی بات نہ مانتا یہ اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اسے ظلم زیادتی روکنے کا حکم دیا، لیکن یہ بدبخت ان کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی اور انہیں پوری قوم کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے دریا راستہ بن گیا، لیکن جب فرعون اور اس کے لشکر نے دریا پار کرنے کی کوشش کی تو دریا اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور راستہ بند ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب گیا۔ فرعون ویسے تو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ہزاروں سال گزارنے کے بعد بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی۔ شاداد دوستوں، شاداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، رزق کی فراوانی عطا کی، لیکن لوگ ان سب نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے حضرت ہود کو بھیج دیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اسلام کی تبلیغ دی۔ اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی تو اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جنت ملے گی، اور اسے جنت کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن شاداد ہنسنے لگا اور کہنے لگا ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں، تو تمہاری بات کیوں مانو؟ پھر کیا تھا، اس کافر نے زمین پر ہی اپنی جنت تعمیر کروائی اور اس میں ہر وہ آسائش اور نعمت رکھی گئی جس کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس بدبخت نے اپنی سلطنت پر ویسی ہی جنت تیار کر لی جس کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا تھا، اور جیسے ہی یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے۔ شاداد ان کے آگے گڑ گڑانے لگا کہ اسے اپنی جنت میں داخل ہونے کی مہلت دے دی جائے، لیکن شاداد کے انجام کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا تھا اور یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا۔ تو دوستوں، اللہ کے منکر کا اس سے برا کیا انجام ہو سکتا تھا؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل اسلامک فیکٹ پوائنٹس کو سبسکرائب کریں۔